बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फैज़ साहब का जिक्र तो कुछ तवील ही हो गया, और वैसे शख्सियत भी ऐसी है कि जितना भी जिक्र करें कम है। तो मेरा ख्याल है कि आज उस सिलसिले में आपकी आखिरी किस्त होगी जिसमें आप उसको मुकम्मल करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितनी आपने बातें बयान की हैं, ज़ाहिर है कि इंटरनेट पर्पज़ के लिए उसको हम बड़ा मकसद रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका जितना वसी मुताला है, आप यकीनन कोई ना कोई आगे चल के अपने मज़ामीन का मजमूआ लेके आएंगे, और जो तशनगी रह गई है उसको उन मज़ामीन में आप यकीनन उसको डालेंगे। तो आज आप हमें फैज़ साहब की शख्सियत के और उनकी ज़िंदगी के कौन से रुख को बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ साहब में अखलाकी कमजोरी नहीं थी। सही। खुशवंत सिंह ने उस पर रोशनी डाली है जी। कि स्टेट्समैन और नेशन के एडिटर यूरोप से आए और फैज़ साहब से मिले पाकिस्तान में, और उनके बकौल पाकिस्तान में गुजारे हुए वो लम्हे यादगार रहे जब वो फैज़ साहब के साथ लाहौर की हीरा मंडी में गए, और वहाँ की लड़कियों ने उन्हें फैज़ साहब को पहचान कर फैज़ साहब की गज़लें गा कर सुनाई। अच्छा। और उनसे कोई रकम लेने के बजाय खुद उन गाने वालियों ने फैज़ साहब और उनके मेहमान को तोहफे दिए। मतलब फैज़ साहब तो फिर तवाइफों के शायर हो गए वहाँ पे। वहाँ से भी लेकर के आए। फैज़ साहब, ये खुशवंत लिख रहा है कि फैज़ साहब तवाइफबाजी से बहुत दूर थे। सही। बल्कि नेक इंसान होने की वजह से उन्हें भी इज्जत की निगाह से देखते थे। जी। उनकी बकौल उन लोग की ज़िंदगी एक फ़कीरों की गिदड़ी की तरह है जिस पर दर्द के चिथड़े सिले होते हैं। बहुत सारे बड़े लोगों की तरह फैज़ साहब की ज़िंदगी भी तज़ादात और दोहरे मेयार से पुर थी। सही। अब खुशवंत सिंह लिख रहे हैं, उनके खाके में लिखते हैं कि फैज़ साहब के तज़ादात थे। उनकी शायरी में गरीबी और दुनिया के महरूम लोगों की वकालत थी, जबकि उनकी ज़िंदगी खुद एक अरिस्टोक्रेट की थी। आला किस्म का एक मशरूब मैनोशी का इशारा है, जिसको मैनोशी और दरामद शुदा सिगरेट के पैकेटों के एक दिन के खर्च से किसी गरीब मजदूर के ख़ानदान का एक माह का खर्च निकाला जा सकता है। बात तो सही है। मैनोशी और सिगरेट से सिगरेट पीना, इम्पोर्टेड सिगरेट का। उनकी ज़िंदगी के एक और तजाद की तरफ खुशवंत ने तवज्जो दिलाई है। खुशवंत लिखते हैं कि मेरे दोस्त, यानी खुशवंत के दोस्त मंजूर कादिर, जो अयूब खान के दौर में वज़ीर खारजा थे, जी, सदर अयूब को फाइल कर दिया कि फैज़ साहब जैसे एक शख्स को इज़्ज़त और तकरीम देकर किसी बड़े ओहदे पर रखा जा सकता है। अच्छा। उस पर फैज़ साहब को नेशनल आर्ट काउंसिल का सरबराह बना दिया गया। रहाइश के लिए एक वसी बंगला और जुमला सहूलियात मैसर की गई, फ्रिंज बेनिफिट्स। और अब वही मशरूब प्यार और मोहब्बत के नगमों पर हावी हो गया। सही सही। एक दूसरा भी पहलू देखते हैं उनके, जिसमें उनका नज़रियाती तासुब इंतहा पर साबित होता है। हमीद नसीम जी वही नामुमकिन की जस्तजू में लिखते हैं कि ज़िया जालंधरी का दूसरा मजमुआ नास रसा छपा तो कराची के मोक्कल डाउन में अदबी कालम का एरिया एक निकनेम था। उसने शेरी मजमूए की बहुत तारीफ की। सही। और कहा, इस मजमूए से ज़िया फ़िक्र फ़न की इंतहाई बुलंदी पर पहुँच गया है। फैज़ साहब कराची आए तो उस दयानतदार कालम निगार से, जो तरक्की पसंद अदीब समझा जाता था, कड़ी बात पुरस की कि उसने ज़िया की इतनी खुलकर तारीफ़ क्यों की। अच्छा। उसने कहा, फैज़ साहब, ज़िया वाकई बाकमाल शायर है। फैज़ साहब ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो बाकमाल शायर है, लेकिन वो हमारे मसलक का नहीं है। ये तो थोड़ी तअस्सुब वाली बात आ गई। उसकी शोहरत का वसीला बनना गलत है। उस कालम नगार ने जिसे लिखा था जी, उसने अर्ज़ किया, फैज़ साहब, मैं बुनियादी तौर पर अदब का तालिब इल्म हूँ। अदबी दियानत को किसी मसलक पर कुर्बान नहीं कर सकता कि ये मेरा अवलिन मसलक है। ये बात उस साहबे नज़र सच्चे दिल वाले नक़ाद मुकर्रम मोहम्मद अली सिद्दीकी ने उसे और ज़िया को खुद अपनी ज़बानी सुनाई। वो एरियल जो कॉलम निकालते वो मोहम्मद अली सिद्दीकी थे। सही। उनसे बात पुरस की थी। हमीद नसीम मजीद लिखते हैं कि मसलक की बातें भी अजीब हैं। फैज़ साहब का कम्युनिस्ट मसलक
دھڑے بازی اور ذمہ داری کو اپنی سیاسی حکمت عملی کا جزو لازم قرار دیتے ہیں۔ اس کا یعنی حمید نسیم کا مقصد اخلاقی دیانت اور حق گوئی ہے۔ وہ امرتسر والے فیض کا چھوٹا بھائی ہے اور آخری سانس تک رہے گا۔ وہ صاحب عہد شاید فیض کا مدعی نہیں، عاشق ہے۔ فیض کو دل سے سچا محب وطن قبول کرتا ہے، لیکن وہ ظالم آمریت روسی اوسط کے حمایتی سے فیض احمد فیض سے بہت دور ہے۔ ایک اور واقعہ حمید نسیم نے لکھا جی کہ نیاز بندوں کی ایک محفل میں اس نے فیض صاحب سے پوچھا کہ صاحب مغربی استعمار امریکہ جب افریقہ، ایشیا وغیرہ میں غریب اور کمزور ممالک پر ظلم ڈھاتے ہیں تو کامریڈ فوراً قلمی زبانی جہاد شروع کر دیتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جب ہنگری چیکوسلوواکیہ کے پرتگالی احتجاجی جلوسوں پر روسی فوج ٹینک چڑھا دیتی ہے، محنتے مزدوروں اور ان کے بیوی بچوں کو مشین گنوں سے چھلنی کر دیتی ہے، تو صدائے برخاست والی صورت آتی ہے۔ بات تو صحیح ہے، ویسے بات تو بالکل صحیح ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فیض صاحب سمجھے کہ واقعی وہ سمجھنا چاہتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ وہ تو ان کو گمان بھی نہ تھا کہ رشیدہ آپا کا یہ لاڈلا بیٹا اور شاگرد اشتمالی آمریت کی سنگدلی اور سفاکی سے بہت دور جا چکا ہے۔ وہ اپنے مخصوص کرم گرستانہ انداز میں بولے، بھائی دیکھو نا، بات یہ ہے بڑے مقصد کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں، کچھ کمپرومائز کرنے ہی پڑتے ہیں۔ دیکھو نا، بڑے استبداد اور کاز میں تو بڑا فرق ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ کام وہ اچھا ہے کہ جس کا مال اچھا ہے۔ جی مشرقی یورپ میں اس کاز کو بچانے کے لیے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کچھ سختیاں ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ ایسے بڑے بھائی صاحب عہد شاعر اور مانے ہوئے دانشور سے سن کر حمید نسیم کا دل ٹوٹ گیا اور بڑی آزردگی سے کہا، بے ساختہ کہا، شیکسپیئر کی جملہ "اٹ از دا کاز مائی سول، اٹ از دا کاز"، شیکسپیئر کے ڈرامے سے یہ جملہ تھا، اٹ از دی کاز مائی سول، اٹ از دی کاز۔ اس پر ان کے چہرے پر ایک عجیب تاثر ہوا، اور وہ بڑی محکم اور مضبوط شخصیت رکھتے تھے، بڑے بڑے خلجان میں بھی مشتعل یا پریشان نہیں ہوتے۔ صحیح۔ لیکن اس لمحے اس نے ان کی آنکھوں میں خشونت کی ایک فوری لپٹ دیکھی۔ کہنے لگے، شیکسپیئر نے تم سے زیادہ پڑھ رکھا ہے، تم پہلے سے بھی کچھ زیادہ بے تکی باتیں ہانکنے لگے ہو۔ یہ کہا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دل پر لے گیا اس کا مطلب ہے۔ وہ ہاں، اس نے یعنی حمید نسیم نے منہ پھیر لیا اور خاموش ہو گیا، اور اس کے نے گواہی دی کہ لینن پرائز والا کمیونسٹ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ واہ! وہ اپنی شاعری میں انسان دوست، اصلی زندگی میں صرف کمیونسٹ ہے۔ اس سب کے باوجود حمید نسیم دل میں ان کی عقیدت اور محبت میں کمی نہیں آئی۔ اس آگہی کے باوجود جب وہ دوسری مرتبہ منبتر ہوئے غصب اقتدار کے بعد، تو ایسا دکھ ہوا کہ جیسے حمید نسیم کو اپنے بھائی عبدالرشید کی موت پر ہوا۔ دل کو ڈر تھا کہ شاید اب کبھی ملاقات نہ ہو سکے۔ ان کی آخری کتاب آئی، میرے دل میرے مسافر، تو دل سے بے اختیار دعا نکلی، خداش یار بابا۔ اس نے کتاب کا بڑے شوق سے مطالعہ کیا۔ سر کوئے ناشنایا مجھے دن سے رات کرنا۔ دوسرا مصرع شاید یہ ہے کہ کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ مصرع حاصل کتاب نظر آیا، جہاں پہلا مصرع بدل کر فیض نے مصحفی کے مصرع کو ہمیشہ کے لیے اپنا دیا۔ بڑے تخلیق کار ایسے ہی کرتے ہیں۔ انگریزی شعری روایت میں کیتھ ایلیٹ اس فن کا امام تھا۔ اب فیض صاحب کے آخری دور کی تفصیل بھی اسی خوگر حمید نسیم سے سنیے۔ آمریت کے دور میں اپنے اخلاق عامہ کی ساکھ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ملک کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے BBC کی خبریں سنتا تھا۔ فیض صاحب پاکستان آ گئے۔ وہ لاہور میں تھے، لیکن ان کی خرابی صحت کی اطلاع تو لاہور سے آنے جانے سے والوں سے ملتی رہتی تھی۔ ایک دن BBC کی اردو سروس ٹیون کی تو پہلی خبر فیض صاحب کی وفات کی تھی۔
غالباً یہ نومبر 84 کا ہو سکتا ہے، ذہن میں نہیں میرے. ہاں. یوں لگا جیسے کسی نے جلتی ہوئی کٹار دل میں کھوپ کر پار کر دی ہے. 50 سال کی محبوب یادیں امڑ آئیں. 50 سال کی بڑی محبوب یادیں امڑ آئیں. عمر بھر کے بعد اس غریب الدیار کا یہ شعر کہ فیض ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے. فیض ہم یوسف نہ یعقوب جو ہم کو یاد کرے. اپنا کیا کنا میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے. یہ شعر دل کو زخموں کو چھیڑتا رہا. اب فیض صاحب کنعان سے نکل کر ہمیشہ کے لیے مصر جا آباد ہوئے. کچھ اور تضادات فیض صاحب سے متعلق لوگوں نے جوڑ دیے ہیں. خوشونت سنگھ لکھتے ہیں کہ خدا کے وجود سے انکار کرنے والا یہ شخص خود بہت طرف ہے. اب انہوں نے کہا، خود اپنی بھی مثال دی کہ وہ خود بھی خدا پر یقین نہ کرنے والی. اس میں بھی بڑا تضاد ہے. خود خدا پر یقین نہیں کرتے لیکن سکھ مذہب کے تمام اصولوں کو فالو کرتے رہے. وہی پگڑ، وہی بال نہ تراشوانا وغیرہ. اور جب ان کے بیٹے نے بال تراشوا دیے تو لکھتے ہیں کہ ان کو بہت افسوس ہوا. اور پھر بھی کہتے ہیں خدا کو ماننے والا نہیں. صحیح. ایسا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن سکھ مذہب کو مانتے ہیں. کشور ناہید لکھتی ہے کہ ابن انشا کے انتقال پر لاہور کے ادیبوں نے اشفاق احمد صاحب کے گھر پر کے لان میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا. وہاں لوگوں نے فیض صاحب کو سپارہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے. قتیل شفائی بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب گھنگرو ٹوٹ گئے میں کہ یہ واقعہ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ وفات سے پہلے اپنے گاؤں گئے. ان کے والد نے جو وہاں پر مسجد بنائی تھی اسے دیکھا اور جب نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا فیض صاحب ہم چاہتے ہیں آپ اس کی امامت کریں. فیض صاحب نے امامت کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. اچھا، وہ مشروب مغرب والے وہ امامت تو کبھی وہ ایک پچھے ہوئے طبقے کے حامی اور ظالم طبقے کے مخالف تھے. انہیں مذہب سے کوئی بیر نہیں تھا. وہ مسلمان تھے اور قدم قدم پر مسلمان تھے. درست. یہ قتیل شفائی لکھ رہے ہیں. لیکن فیض صاحب انقلابی شخصیت کے مالک تو تھے لیکن رجت پسند حکمرانوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ بھی رہا. ایوب خان کی فوجی حکومت اور بھٹو جیسے حکمران کے وہ شریک کار بنے. شاید بقول خوشونت اعلیٰ تنخواہ، وسیع بنگلہ اور جملیہ سہولیت کی خاطر نظریہ ضرورت سے استفادہ کرنا پڑا. فیض صاحب کے متعلق جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا کچھ اس میں سخن خود سرانہ بات بھی نکل آئی ہے لیکن یہ باتیں ان کے ترقی پسند احباب نے لکھی ہیں. ہم نے اپنی طرف سے کوئی حاشیہ آرائی نہیں کی. یہ بات ان کے اوپر تنقید کرنے والوں نے یا ان کی زندگی کے اس پہلو پر جو تضادات سے بھرا ہوا ہے ان میں ان کے ترقی پسند لوگ ہی تھے. کشور ناہید تھی، ثاقب فاروقی تھے، خوشونت سنگھ، اور ان لوگوں نے ان کی ذاتی زندگی پر منفی تبصرہ کرنے سے گریز نہیں کیا. ہم نے اس طرف انہیں کے چند حوالے دیے ہیں اور باقی باتوں سے گریز کیا. ہم میں سے ہر شخص کمزوریوں کا شکار ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ. فیض صاحب شاعر، دانشور اور کسی حد تک سیاسی خیالات رکھنے والے شخص تھے تو ہم نے اپنی گفتگو کو اسی دائرے تک محدود رکھا. ان کی کمزوریوں کو ان کے ثنا خانوں کشور ناہید، عالیہ امام، ثاقب فاروقی اور دوسرے احباب نے اچھالا ہے. ان کی رحلت کے بعد یہ اقدام شرمناک اقدام کہلائے گا. بہت 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 عمدہ، قابل مذمت ہے. فیض صاحب اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں، وہیں ان کا حساب ہوگا. ہماری دعا اور مغفرت کی جائے اور جوار رحمت میں جگہ دی جائے. جزاک اللہ جناب، آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے. ہر ایک کے اندر ایک نوری بھی ہے اور ایک ناری بھی ہے. اور فیض صاحب میں بشری کمزوریاں ہوں گی اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب اس کا جو بھی حساب کتاب اوپر ہے اور یہاں اس بنیاد پہ ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہاں، وہ اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہو گئے نا. جی اب وہ جانے اور خدا جانے. اس کے ساتھ ہی فیض صاحب پر یہ ایک طویل گفتگو کا سلسلہ آج یہاں پہ ختم ہوا.
اور انشاءاللہ جلد ہی کتابیں جو میں نے پڑھی کے سلسلے میں آپ کو اسی اچھے اور مصنف یا شاعر یا ادیب یا سیاستدان کو لے کر آئیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.